کے بعد ساس بہو میں بہت جھگڑا ہوتا ہے، اور اگر میری بیوی بھی نالائق آ جائے اور آپ کے ساتھ جھگڑا کرنے لگے تو میں برداشت نہیں کر پاؤں. اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک آپ زندہ رہیں گے میں شادی ہی نہیں کروں گا. کچھ دن گزرنے کے بعد پھر ماں نے کہا کہ بیٹا شادی کر لو. کہا نہیں امی شادی نہیں کروں گا. بہو آنے کے بعد ساس بہو میں جھگڑا ہوگا. کچھ دن گزرنے کے بعد جب پھر بہت اصرار کیا امی نے تو کہا کہ ٹھیک ہے کروا دیجئے شادی. شادی ہو گئی. اب بیگم آئی تو 10 بجے وہ سو کر اٹھتی تھی. 10 بجے سو کر اٹھتی، اس کے بعد برش کرتی، اور بیچاری ماں صبح سو کر اٹھتی، نماز پڑھتی، جھاڑو لگاتی، پانی لاتی، ناشتہ بناتی، اور 10 بجے جو ہے بہو کے پیٹ پر ناشتہ ساس ہی پہنچا. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، جب 1 ہفتہ گزر گیا یہی سلسلہ، تو بیٹا کہنے لگا اپنی امی سے کہ امی یہ کیسے چلے گا؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. یہ 10 بجے تک سوئی رہتی ہے، آپ اٹھتی ہیں، آپ جھاڑو آپ لگاتی ہیں، ناشتہ آپ پکاتی ہیں، اور پھر ان کا ناشتہ کمرے تک آپ پہنچاتی ہیں. کہا بیٹا دیکھو ابھی نیا نیا معاملہ ہے، جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ابھی نئی ہے، عادت بن جائے گی تو پھر کام کرنے لگیں گے. خیر کچھ دنوں تک اور سنبھالتی رہی. دیکھا کہ اب ماننے کے لیے تیار نہیں. روز کا یہی معمول ہے کہ ماں ناشتہ بناتی ہے اور وہ 10 بجے اٹھ کر کے اور ناشتہ کرتی ہے. تو لڑکے کے ذہن میں ایک تدبیر آئی. کہا امی میرے ذہن میں ایک تدبیر ہے، کل جب آپ جھاڑو لگائیں تو میں آ جاؤں اور آپ سے میں جھاڑو لے لوں، اور میں یہ کہوں کہ میں جھاڑو لگاؤں، آپ مجھے جھاڑو لگانے کی اجازت دے دیں. وہ جب دیکھے گی کہ میرا شوہر جھاڑو لگا رہا ہے تو اسے غیرت آئے گی اور وہ جھاڑو لگانا شروع کر دے گی. آپ ناشتہ پکا رہے ہیں، میں چلا جاؤں کہ میں روٹی بناؤں گا. جب میں روٹی بنانے لگ جاؤں گا میری بیوی دیکھے گی تو اسے غیرت آئے گی تو پھر وہ روٹی پکانے لگ جائے گی. کہا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. دوسرے دن جو ہے جب امی جھاڑو لگانے لگی تو یہ جا کر کے زبردستی جھاڑو لینے لگی. دونوں ماں بیٹے میں جھگڑا کرنے دے دیجئے ہم جھاڑو لگائیں گے. 1 دن گزر گیا، دوسرا دن بھی گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا. روز ماں بیٹا آپس میں جھگڑا کر رہا تھا ایک تدبیر کے تحت. جب 3 دن گزر گئے تو چوتھے دن جو ہے میڈم آئی اور چلا کر کہنے لگی کہ یہ روز کس چیز کا جھگڑا آپ دونوں میں ہو رہا ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں جھاڑو لگاؤں گی اور یہ کہتا ہے کہ میں جھاڑو لگاؤں گا. جھگڑا کس چیز کا؟ کہا جھگڑا اسی بات کا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں جھاڑو لگاؤں اور بیٹا چاہتا ہے کہ میں جھاڑو لگاؤں. آج کے بعد جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، میں باری لگا دیتی ہوں، 1 ہفتہ تم لگائیے اور 1 ہفتہ یہ لگائیے. ایک مرتبہ ماشاءاللہ مجمع مرتب ہو چکا ہے. ہیرا مسجد کے تمام ذمہ داران حضرات جو تشریف لائے ہیں اس اجلاس کے لیے، اور جو مقامی ذمہ داران جو یہاں پر موجود ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ تھوڑی سی مکمل توجہ ہمارے طرف ہو جائے. چونکہ وقت زیادہ ہوا ہے اس لیے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، بہت اختصار کے ساتھ میں چند باتیں عرض کروں گا اور پھر میں رخصت ہو جاؤں گا. اس لیے کہ میں جانتا ہوں آپ حضرات اصل میں شعراء کرام کو سننا چاہتے ہیں. جناب دل خیر آبادی جو آج کے اس مشاعرے کے سب سے بڑے شاعر ہیں، صرف آپ کے اس علاقے کے نہیں بلکہ ملک ہندوستان اور بیرون ملک بھی جاتے ہیں، وہ آپ کے یہاں تشریف رکھتے ہیں. آپ انہیں سننا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے درمیان بیٹھا ہوں. یہ جلسہ جس میں ابھی مجھ سے پہلے 2 شاعر جناب زاہد جہانہ گنجوی اور جناب فاروق دلکش مونات بھنجن، یہ 2 شاعر
آپ کے سامنے نعتیہ اشعار پیش کر رہے تھے اور درمیان میں جناب اسلم پروانہ صاحب ایک بہترین نظامت کے ذریعے سے اس جلسے اور نعتیہ مشاعرے کے سنگم کو منظم اور کامیاب بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ دوستو، نعت رسول یہ شعراء کرام ابھی پیش کیے اور پھر اس کے بعد پیش کریں گے۔ میں اس نعت رسول ہی کے حوالے سے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، تھوڑی سی آپ کی توجہ میرے طرف ہو جائے اور میری بات اگر آپ کے دل کو لگ جائے، میری بات آپ کے دل کو اگر لگ جائے تو آپ کی زبان سے ایک مرتبہ سبحان اللہ نکل جائے۔ سائنسداں یہ کہتے ہیں، سائنسداں میں نہیں کہہ رہا ہوں، سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ ہر وقت کہیں نہ کہیں بارش ہو رہی ہوتی ہے، ہر وقت کہیں نہ کہیں بارش ہوتی ہے۔ کبھی بارش آپ کے اسلام پور میں ہو رہی ہے تو کبھی بگودر میں، تو کبھی ہزاری باغ میں، تو کبھی گریڈی میں، کبھی جھارکھنڈ میں، کبھی اتر پردیش میں، کبھی بنگال میں، کبھی بہار میں، کبھی ہندوستان میں، کبھی بنگلہ دیش میں، کبھی سری لنکا میں، کبھی یورپ میں، کبھی عرب ملک میں، یعنی ہر وقت کہیں نہ کہیں بارش ہو رہی ہے۔ ادھر رکتی ہے تو ادھر شروع، ادھر رکتی ہے تو ادھر شروع۔ کوئی کوئی مہینہ اور مہینے کا کوئی ہفتہ اور ہفتے کا کوئی دن اور دن کا کوئی گھنٹہ اور گھنٹے کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس وقت کہیں نہ کہیں بارش نہ ہو رہی ہو۔ سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ جس دن بارش کا سلسلہ بند ہو جائے گا، جس دن بارش کا سلسلہ بند ہوگا، بارش کا آنا بند ہوگا، اسی دن یہ دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ پرمکھ صاحب سائنسداں کہہ رہے ہیں۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، یہ نعتیہ مشاعرے کو ذہن میں رکھ کر کے اور میری بات سن لے جو میں کہنا چاہتا ہوں، میں جو کہنا چاہتا ہوں میری بات سنیں۔ ہر وقت کہیں نہ کہیں میرے آقا دو جہاں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، کہیں نہ کہیں میرے آقا کا تذکرہ ہو رہا ہے، کہیں میرے آقا کی صورت کا تذکرہ، کہیں میرے آقا کی سیرت کا تذکرہ، کہیں میرے آقا کی نعت کا تذکرہ، کہیں میرے آقا کی بات کا تذکرہ، کہیں میرے آقا کی ذات کا تذکرہ، کہیں میرے آقا کے حسن کا تذکرہ، کہیں میرے آقا کے جمال کا تذکرہ، کہیں میرے آقا کے چہرے انور کا تذکرہ، کہیں میرے آقا کے زلف عنبر کا تذکرہ، کہیں میرے آقا کے گیشر مبارک کا تذکرہ، کہیں میرے آقا کے دندان مبارک کا تذکرہ، کہیں میرے آقا کے رخسار مبارک کا تذکرہ، کہیں میرے آقا کے حسن کا تذکرہ، کہیں میرے آقا کے صحابہ کا تذکرہ، کہیں میرے آقا کی جماعت کا تذکرہ، کہیں میرے آقا کے معجزات کا تذکرہ، کہیں میرے آقا کے غزوات کا تذکرہ، کہیں میرے آقا کے جماعت کا تذکرہ، کہیں میرے آقا کے صحابہ کا تذکرہ، کہیں صدیق اکبر کا تذکرہ، کہیں عمر فاروق کا تذکرہ، کہیں عثمان غنی کا تذکرہ، کہیں علی مرتضی کا تذکرہ، کہیں طلحہ و زبیر کا تذکرہ، کہیں سعد و معاذ کا تذکرہ، کہیں ابو ہریرہ کا تذکرہ، کہیں بلال حبشی کا تذکرہ، کہیں سلمان فارسی کا تذکرہ، رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، کہیں غزوات کا تذکرہ، کہیں بدر کا تذکرہ، کہیں احد کا تذکرہ، کہیں حنین کا تذکرہ، کہیں خندق کا تذکرہ، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا تذکرہ، کہیں آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا تذکرہ، کہیں آپ کی انگلی کے اشارے سے بند منٹھی میں کنکر کے کلمہ پڑھنے کا تذکرہ، کہیں آپ کے انگلی کے پھوڑنے سے پانی کے چشمہ جاری ہونے کا تذکرہ، کہیں آپ کے زبانات کے لعاب مبارک سے، آپ کے لعاب مبارک سے شفا ملنے کا تذکرہ، کہیں آپ کے دست مبارک سے حضرت ام معبد کی بکری کے تھن میں دودھ آنے کا تذکرہ، کہیں آپ کا دست مبارک اٹھنے سے ابو ہریرہ کی ماں کو شفا ملنے کا تذکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا تذکرہ، کہیں آپ کے اخلاق کا تذکرہ، کہیں آپ کے کردار کا تذکرہ، کہیں آپ کے گفتار کا تذکرہ، کہیں آپ کی باتوں کا تذکرہ، کہیں آپ کی جماعتوں کا تذکرہ۔ مجھے کہنے دیجیے کہ جب تک